السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 63، کل آپ فرما دیجئے، من ینجیکم، کون نجات دیتا ہے تمہیں، من ظلمات البری، خشکی کے اندھیروں سے، والبحری، اور سمندر کی تاریکیوں میں، تدعونہ، تم اسے پکارتے ہو، تضرعاً، گڑ گڑاتے ہوئے، وخفیۃً، اور آہستہ آہستہ، یعنی کہ دل میں، لئن انجانا، اگر نجات دے ہمیں، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن، تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، اس کے شکر گزار بندے۔ اب اللہ پاک یہاں پہ اپنی ایک قدرت کی نشانی، ایک جلوہ عطا فرما رہا ہے کہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی بتوں کی عبادت کرنے والا بحری یا بری سفر میں چلا جائے اور وہاں پہ وہ تاریکیوں میں گھر جائے، سمندر کے اندھیروں میں گھر جائے، کہیں ڈوبنے والا ہو جائے، اس کو کہیں کوئی کنارہ نہ ملے، یا وہ ایسے جنگل میں چلا جائے جہاں سے کوئی روشنی کی جو ہے نا کرن نظر نہ آ رہی ہو، اتنا گھنا جنگل ہو کہ وہاں گھپ اندھیرا ہو، اور اس کے پاس اس وقت وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہ ہو سوائے اللہ کے، تو وہ اپنے سارے بتوں کو فراموش کر دے گا، اپنے سارے دنیاوی جتنے بھی اس نے بت بنا رکھے تھے ان سب کو بھول جائے گا اور ایک اللہ کو پکارے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قرآن پاک میں سب کچھ ہے، لیکن جھوٹ نہیں ہے، اس آیت کا بیلیو ہمیں رکھنا ہوگا کہ وہ کافر ہو کر ساری زندگی بت پرستی کرتے ہوئے بھی دل کے اندر یہ جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور مجھے بنانے والا وہی ہے۔ تو وہاں وہ اندھیرے میں تضرعاً کا مطلب ہوتا ہے گڑ گڑا کے، رو رو کے اپنے آپ کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے التجا کرے گا، اور پھر آہستہ آہستہ، یعنی کہ کوئی سن نہ لے کہ کہیں میں بتوں کے علاوہ اللہ کو پکار رہا ہوں، گڑ گڑا کر اونچی آواز سے بھی، اور آہستہ آہستہ اپنے دل کے اندر بھی وہ اپنے رب کو پکارے گا کہ وہ ہمیں اس سمندر یا خشکی کے اندھیروں سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے، وہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں نجات مل گئی نا تو ہم اس کے شکر گزار بن جائیں گے اور کبھی بت پرستی نہیں کریں گے، اور یہاں سے نکل کے سیدھا اس کی عبادت گزار ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 64، قل اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی، ینجیکم، تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، اس سے، ومن کل کرب، اور ہر کرب سے، ہر مصیبت سے۔ کرب ایسی تکلیف کو کہتے ہیں کہ اتنی تکلیف ہو کہ لفظوں میں بیان نہ کی جا سکے، یہ تکلیف کا ایک اپر لیول ہے کرب۔ ثم، پھر، انتم تشرکون، تم شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے، ون آف دا موسٹ فیوریٹ آیات، کہ اگر بندے کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے نا ایک دم، اور ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ وہ کسی سے شیئر نہیں کر سکتا اور وہ صرف اپنے رب سے کہہ سکتا ہے، اس میں 100 دینی دنیاوی معاملات ہو سکتے ہیں، 100 پردہ داری ہو سکتی ہے، 100 پرائیویسی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں شیئر کرنا چاہتا اپنا دکھ کسی کے ساتھ، کہ کوئی اس کو ہلکا لے یا اس کی عزت نفس میں کمی آئے، تو یہ آیت اس بندے کے لیے ہے۔ اگر ہم یہاں سے کل ہٹا دیں، ایک مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں، تو آیت کو اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب تک لے جائیں، بس اتنا سا آیت کا ٹکڑا، تو یہ ہمیں کتنی بڑی ڈھارس دیتا ہے کہ اللہ تمہیں نکالے گا اس کرب سے جس سے تم گزر رہے ہو، اور ہر کرب سے، ہر مصیبت سے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں یہ بہترین آیت عطا ہوئی کہ جس میں ہم اپنے دنیا کے ہر کرب سے نجات پا سکتے ہیں، کہ اگر ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں کہ اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، اللہ تمہیں نجات دے گا، یعنی کہ خود کو کہتے ہوئے کہیں کہ اللہ تمہیں نجات دے گا اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے، تو وہ بھی مصیبت ٹل جائے گی اللہ کے فضل سے، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کے صدقے میں، اور اگلی آنے والا ہر کرب اور ہر مصیبت سے بھی وہ نجات عطا فرما دے گا۔ تو یہ بندے کی بہت بڑی ڈھارس ہے جو اس نے قرآن میں ہمارے لیے اتاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا بندہ چاہے وہ بت پرست ہی ہو، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ تمہیں نجات دے دے گا
اس اندھیرے سے، اس کرب سے، اس مصیبت سے، چاہے وہ سمندر کا ہو یا خشکی کا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تم امن میں آ جاتے ہو تو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور یہ اس ذات کو گوارا نہیں۔ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، کبائر بھی، صغائر بھی، ہر چیز اسے گوارا ہو جاتی ہے، وہ اس کے اوپر لکیر پھیر دیتا ہے، وہ ان کو معاف فرما دینے پر قادر ہے۔ لیکن اس سے شرک کی معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ وہ بہت زیادہ اپنے اصول کے اوپر سخت، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جہاں وہ سخت ہے پھر وہاں نرمی کا شائبہ نہیں ہے۔ تو شرک اس سے گوارا نہیں، شرک کی معافی نہیں، باقی ہر چیز معاف ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو دنیاوی اور دینی ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھنا ہے کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کی مثال کوئی نہیں، وہ واحد ہے، یکتا ہے، بہت بلند ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں، ذات میں، صفات میں، افعال میں، کردار میں کوئی اس کے جیسا نہیں۔ جتنی بھی بلند سے بلند ترین شخصیات بھی ہیں وہ سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے پیارے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے ولی ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے اصحاب ہیں، اس کے محبوب کی آل ہیں، لیکن اس کے جیسا کوئی نہیں۔ آیت نمبر 65، کل آپ فرما دیجئے، هو القادر، وہ قادر ہے، اللہ اس پر، ان یبعث، کہ بھیجے، علیکم تم پر، عذابا من فوقکم، عذاب تمہارے اوپر سے، او یا من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یا یلبسکم، ملا دے۔ یہ دیکھیں لفظ، وہی لفظ آ گیا جس میں ہم کہتے ہیں کہ مل گیا، خلط ملط ہو گیا، یعنی کہ اس چیز کا حصہ بن گیا۔ شیعاً، مختلف گروہوں میں، ویذیقا، اور چکھائے، بعضکم بأس بعض، بعض کو تم میں سے بعض کی شدت دوسروں کو۔ انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، نصرف الآیاتی، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں مختلف حوالوں سے، دلیلوں سے آیات، لعلہم، تاکہ وہ، یفقہون، سمجھ رکھیں۔ دیکھیں پچھلی آیت میں ہم نے قاہر پڑھا، اور اس آیت میں ہم قادر پڑھ رہے ہیں۔ اصل میں قادر وہی ہے، وہ جو ہر بندے کے اوپر قادر ہے، اور اس کا سکہ چلتا ہے، اس کی گورنمنٹ ہے، اس کی حکومت ہے، اس کی سلطنت ہے، وہی قادر ہے۔ اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر عذاب بھیجے، تمہارے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے۔ اوپر سے عذاب بھیجنے کا مطلب آسمان سے بھیجے، یعنی کہ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں، ملک سے باہر کیا صورتحال ہیں۔ اگر سیلاب آ جائیں، اللہ نہ کرے، بارشیں ہوں، کوئی راکٹ حملہ ہو، بوم ہوں، یا کچھ بھی ہو، بارودی سرنگیں ہیں، کشتیاں ہیں، آبدوزیں ہیں سمندر کے اندر، بڑا کچھ ہے، تو انسان نے ہتھیار بنانے میں کمال کر دیا۔ حضور نے تو تیرے، تلواریں اور نیزے تیار رکھنے کا حکم دیا تھا نا کافروں کے مقابلے میں، تو انسان نے تو ہر چیز میں بٹن دبانے تک اس نے کامیابی حاصل کر لی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے عذاب تمہارے اوپر سے آئے تو وہ اس انداز سے آ سکتا ہے کہ وہ ایک جگہ زلزلہ بھیج دے، نعوذ باللہ، تو اس علاقے کو، ہستی بستی آبادی کو کھنڈر بنا دے، جیسے آپ نے کرونا میں دیکھا کس طرح ہستے بستے شہر ویران ہو گئے تھے، لوگ سڑکوں پہ نکلنا بند ہو گئے تھے، اور زندگی مفلوج ہو گئی تھی۔ یہ عذاب تھا اوپر سے، لیکن ہم سمجھے نہیں۔ اور کس طرح پاؤں کے نیچے سے عذاب آنے سے کیا مراد ہے، جیسے بارودی سرنگیں کوئی بچھا دے، یا زمین کی طرف سے کوئی آتش فشاں پھٹ جائے، سیلاب آ جائیں، یا کوئی اس طرح کے اور معاملات ہو جائیں، یا خلط ملط کر دے، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، اتنے عذابوں کی سمجھ نہ آئے کہ کون سا عذاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ایک چیز جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں مختلف گروہوں میں چکھائے تم میں سے بعض کی شدت دوسرے کو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کفار مسلمان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور مسلمان اپنا اسلام کھو کے کیا کر رہے ہیں۔ اسلام مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے اندر کوئی اسلامی کوالٹیز نہیں رکھ رہے، اور ہمارے اندر صرف اسلام جو ہے وہ مسجد تک رہ گیا ہے، مسجد سے باہر کوئی اسلام نہیں ہے، نماز تک رہ گیا ہے، نماز سے باہر کوئی اسلام نہیں، حالانکہ دین ضابطۂ حیات ہے، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کار۔
لیکن آپ دیکھ لیں ہم کیوں پس رہے ہیں، ہم کیوں آزمائشوں کا شکار ہیں کہ ہم نے اسلام کو صرف پڑھا ہے، عمل نہیں کیا، جانا نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا۔ یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کنڈکٹ آف لائف ہے، اور یہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں کوئی گوشہ، کوئی پہلو تشنا نہیں، سب بتاتا ہے۔ لیکن ہم سمجھتے نہیں، ہم جانتے نہیں، تو ہم بعض گروہوں کی شدت محسوس کر رہے ہیں، بعض فرقوں کی شدت محسوس کر رہے ہیں، اور ہر گروہ اپنے آپ کو بالکل بہترین سمجھتے ہوئے اس کے اوپر سختی سے کاربند ہے، اور اپنے اصلاح کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ سبھی، جب بندہ خود کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسروں کو غلط سمجھتا ہے تو بس پھر اصلاح کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی اصلاح کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے اور نیچا دکھانے کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح کا عذاب ہے، ہم سمجھ نہیں رہے، جس کا تذکرہ قرآن پاک نے فرما دیا۔ یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو کہ ضرور بتانا پسند کروں گی۔ آپ نے فرمایا کہ فوق سے مراد ظالم حکمران ہیں، اور تحت سے مراد کمینے اور بدکار اہلکار ہیں۔ یعنی کہ ہمارے اوپر کا جو عذاب ہے وہ ظالم حکمران کی صورت ہے، اور جو نیچے کا عذاب ہے وہ حکمرانوں کے وہ امیر ہیں، وہ بدکار اہلکار ہیں جن کے ہم ماتحت ہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کتنا خوبصورت بیان فرمایا ہے، اور آج اگر ہم اپنی ارد گرد نظر ڈال لیں تو اس میں 1% بھی کمی بیشی نہیں، بالکل ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کیسے ہم پھیر پھیر کر آیتیں بیان کر رہے ہیں، شاید وہ سمجھ جائیں اور اس حقیقت کو قبول کر لیں جو اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ عذاب اب ویسے نہیں آنے حضور کے صدقے میں، لیکن ان صورتوں میں آ سکتے ہیں۔ اگر ہمیں عقل ہو تو ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اپنا آپ سنوار سکتے ہیں۔ آیت نمبر 66، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا بھی اسے قوم کا، آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ حق ہے، قل آپ فرما دیجئے، لست، نہیں ہوں میں، علیکم تم پر، بوکیل، اس کا ذمہ دار۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ عذاب کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ قادر ہے کہ وہ عذاب بھیج سکتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا ہے، حالانکہ یہ حق ہے۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں ہے کہ عذاب بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا، یا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتے ہوئے نہیں مانتا، یا اس کا انکار کرتا ہے، تو حضور کا جو منصب رسالت ہے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کسی شخص کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ آپ زبردستی اسے اسلام کی طرف راغب کریں، بلکہ آپ نے حق نبوت ادا فرما دیا کہ آپ نے اللہ کا پیغام اس بندے تک پہنچا دیا۔ آگے اس بندے کی ثوابدید ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے، حضور اس کے اوپر نگہبان نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔